چلیے نیکسٹ گیسٹ ہمارے ساگر جی. ساگر السلام علیکم زید پٹیل صاحب اینڈ شبان بیدر صاحب. مفتی صاحب میرا یہی ایک سوال ہے کہ یہی جو اس تقیہ کو لے کر کہ یہ اتنا اچھے طریقے سے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, مطلب دے آر ویری ماسٹرز آف ڈسپشن, مطلب اتنے گڈ طریقے سے ڈسپشن ماسٹر کر لیتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ایموشنلی ویک ہوتے ہیں یا پھر جن کا اتنی نالج نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. بٹ پرابلم مفتی صاحب یہی ہے کہ اسی طریقے سے آپ کو کنفیوز کر کے اپنے سائڈ کھینچ لیتے ہیں, یہ آپ کو مجبور کر لیتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ شک کرنے پہ آ جاؤ. اینڈ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, دس از ایکچولی پاسبل, دے آر ویری گڈ ایٹ دیٹ, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بس ان کا مین پتہ ہے. دیکھیے زید پٹیل صاحب میں خود بتا رہا ہوں کہ میں انہی فیملی بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, ان کا مین پتہ ایجنڈا کیا ہے کہ دنیا کو غدیر کا میسج بتانا, کہ دنیا کو بتانا کہ علی کی ولایت کا کیا, یہی ایکچولی میں نہیں سچ میں بتا رہا ہوں, یہی ان کا میں نے سنا ہے جمعے کے خطبے میں ہوتے ہوئے دیکھنا. اور یہاں سامنے آ کے جب بولنا کہ ہم مسلمان ہیں, نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ پہ چلے اس طریقے پہ اسلام کے, نہ حضرت علی چلے, نہ حضرت حسین حسن, نہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ, کوئی نہیں چلا اس پہ, پر یہ چلتے ہیں اسپیشل سو کالڈ میڈ اپ عقیدے پہ. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے سجیشن دیں جو نارمل مسلم اس سے بچ سکے, کیونکہ وہ ایموشنلی ویک پھنس جاتا ہے اس میں. اس کے سجیشن دیکھیں گے, ایک یہ کہ نارمل مسلمز کیسے احتیاط برتیں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو عقیدہ ہے تقیہ کا یہ کس قدر غلط ہے, کتنا غلط ہے یہ جو اس طرح کا جو لوگ کہتے ہیں تقیہ کر سکتے ہیں یا کرنا صحیح ہے, تو کس قدر غلط ہے. جی شیخ شعبان آپ اپنا کمنٹ پہلے دیں, پھر میں بتاؤں گا کچھ باتیں انشاءاللہ. نہیں آپ دے رہے تھے تو میں نے کہا مناسب بات ہے تو میں چاہ رہا تھا چلنے دیا جائے. نہیں آپ بتائیں لیکن پھر میں دوں گا انشاءاللہ. جی یہ دو باتیں ہیں اس میں, ایک تو بنیادی طور پہ تقیہ ہے, اور یہ تو بہت کلیئرلی ایک بنیادی عقیدہ ہے, اور یعنی کہ ایسا عقیدہ ہے جس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی پبلک میں یا کہیں کسی کو ایموشنل جو بنانا ہو تو وہاں کہہ دیں, لیکن بنیادی طور پہ اس کا انکار بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہاں ہم یہ عقیدہ نہیں کرتے. لیکن اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے کچھ عام لوگ ہوتے ہیں, کچھ جنرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عقیدے نہیں جانتے, یعنی خود ہی وہ اپنا عقیدہ نہیں. مثال کے طور پہ قرآن کے بارے میں, قرآن میں تحریف ہے, ایسا عقیدہ جنرل لوگ نہیں جانتے, ایک پبلک میں عام پبلک نہیں جانتی, تو اب وہ عقیدہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں ایسا نہیں, ایک چیز. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ بھائی تقیہ کا مسئلہ ہے, تو بالکل تقیہ ان کے یہاں ہے اور 100% ہے, اور ان کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں, اور اسی پر ان کا عمل شروع سے رہا ہے. جب کیا نام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے آبا و اجداد نے ایجوکیشن چلایا, اور وہاں سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی فوجوں میں یہ لوگ رہے, اور دونوں طرف سے ان لوگوں نے فتنہ پھیلانے کی پھر کوشش کی. اتنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا کہ کرنے والے وہاں کہا آبا و اجداد نے, اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے ساتھ جب دھوکہ کیا, اور پھر اس کے بعد پھر ان کا سلسلہ چلتا رہا, پوری تاریخ موجود ہے. تو یہ پورے سلسلوں میں ہر جگہ تقیہ کرتے رہے. تو تقیہ تو ان کا یعنی جیسا ان کا خود کا قول ہے کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے, تو 9/10واں دین ہے, 9/10واں دین ہے. جی تو وہ چلتا رہا ہے. اس میں آپ پرفیکٹ آپ نے بات کہی ہے, تائید کی جا سکتی ہے, جیسی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. سرفراز بھائی اگر زید بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے میں تو اس سے بچ گیا کیونکہ میں تو ان کی کتابوں سے واقف ہوں, میں پڑھا ہوں, پر ہر کوئی میری طرح 2 سال 3 سال بیٹھ کے کتابیں نہیں پڑھ سکتا نا ان کی, کیونکہ میں تو فیملی بیک گراؤنڈ سے میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی حدیث بیس ہے یا نہیں, پر ہر کوئی نہیں کرتا ہے, اور خاص کر جو نان شیعہ ہیں وہ تو آرام سے پھنس جاتے ہیں ان کی معصومیت سے. اچھا اس کے اندر جیسے بنیادی بات اگر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, جو ہر جمعہ خطبے میں آپ جو 3 آیتیں سنتے ہیں ان میں سے ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہہ دو. مطلب سیدھی بات کہو, یہ ہے اسلام کی تعلیم. اور یہ ایسی چیز ہے, کوئی ایک شخص جو اسلام پہ جس کا ایمان نہیں بھی ہے, وہ فطری طور پہ سمجھتا ہے کہ بھائی سچ بولو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو. اور منافق کی کوالٹی بتائی گئی کہ جب وہ بات کرتا ہے کذبا, وہ جھوٹ بولتا ہے. تو مومن کا معاملہ اس طرح سے کہ مومن تو اسٹریٹ ٹاک کرتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے, سچ بولتا ہے, اور ہمیں جھوٹ سے تو بچنے سکھایا گیا. اور تقیہ کیا ہے
جھوٹ ہے. جو آدمی ہے اندر وہ نہیں دکھا رہا ہے, وہ نہیں ظاہر کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر اندر جو ہے اس کے اندر کوئی شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے, کوئی باطل نہیں ہے, کوئی ناحق بات نہیں ہے, تو بات کرو نا, سیدھے بات کرو, کلیئر کٹ بتاؤ جو بھی ہو. اور کیا ہوتا ہے نا, جیسے کہ قرآن کی اس آیت میں بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. تو اس کی تفسیر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تمہارے معاملات کو سولو کرے گا. جو مشکلیں ہوتی ہیں سولو ہوتی سیدھی سیدھی بات کرنے سے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں کہ دو لوگ بیٹھے آپس میں بات کریں کہ دیکھو میرے پاس یہ بات ہے, تمہارے پاس کیا بات ہے, اور جو حق بات ہے وہ بیٹھ کر کے دونوں مل کر کے فالو کریں گے. لیکن ہائیڈ اینڈ سیک کرنے میں اور سیدھی سیدھی بات نہ کرنے میں کیا ہوتے ہیں کہ جو سلجھ سکتے تھے مسائل وہ سلجھتے نہیں ہیں. وہ سلجھ سکتے تھے, سالو ہو سکتے, سلجھتے نہیں ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک چاکلیٹ رہتی ہے, سامنے کوئی چیز بتائی جاتی ہے, ایک ہڈن ایجنڈا کے ساتھ آدمی ہوتا ہے. کیوں نہ اسٹریٹ ٹاک کریں, کیونکہ حق میں پاور ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو اگر کسی کے پاس حق ہے تو اس کو چھپانے کی کیا بات ہے, اس کو شرمندہ ہو کے اس کو ہائڈ کرنے کی کیا بات ہے. ہاں, کلیئر کٹ بتاؤ, جو ہے بتا دو کہ میں یہ مانتا ہوں اور آپ کیا مانتے ہیں, بیٹھ کے بات کریں گے, حل ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ. تو یہ ایک بنیادی چیز, فطرت میں یہ چیز کی دلیل موجود ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز کی دلیل موجود ہے. قرآن و حدیث میں تو بے شمار دلائل موجود ہے حق اور سچ بات کہنے کے تعلق سے. جی جی جانے سے پہلے بھی شاید کا نمبر بتا دیے. شیخ شعبان کچھ بول رہے ہیں. جی ہاں, جتنے دلائل, جسے اس سے پہلے اسٹریم میں ہم لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی ایک حدیث یہ دکھا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو ان کی, یعنی جو جھوٹی ہیں وہ اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی. ابھی تقیہ والا مسئلہ ہی ہے. ابھی تقیہ والے مسئلے میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو پورا مسئلہ میں نے کھولا اور روایت ان کی دیکھنی شروع کی. تو ہر روایت وہ ابو جعفر علیہ السلام, ابو عبداللہ علیہ پانچویں اور چھٹے امام سے رحمۃ اللہ علیہ, جن کی طرف انہوں نے جھوٹ بول بول کے ہر بات منسوخ کی ہے, ان کی سند وہیں تک جاتی ہے اور وہ بھی جھوٹ, یعنی جھوٹ بول بول کے منسوخ کیا. اور پھر کہا کہ کیا نام سے الدین فی التقیہ, دین تقیہ میں ہے, ولا دین لمن لا تقیہ لہ, اور جس کے پاس تقیہ نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں. والتقیہ فی کل شیء, اور تقیہ جو ہے ہر چیز میں ہے, الا علی النبیذ والمسح علی الخفین, کہا کہ ہر چیز میں تقیہ ہے یہاں تک کہ نبیذ میں اور دونوں کیا نام سے موضوع پر مسح کے سلسلے میں بھی. ایسے ہی کہا کہ التقیۃ من دینی و دین و آبائی ولا ایمان لمن لا تقیہ لہ, کہ تقیہ میرا دین ہے, میرے آبا و اجداد کا دین ہے, اور اس کے پاس تقیہ نہیں ہے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو یعنی کہ نماز روزے سے بھی زیادہ اہم جس کو گردانا ہوا ہے اس جھوٹ کو انہوں نے, کیونکہ اس جھوٹ کے بغیر جو ہے چل نہیں پائے گا. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ اس دنیا کے سب جھوٹے لوگ ہیں, لوگوں میں سب سے جھوٹے لوگ ہیں. تو جھوٹے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دم لازمی نتیجہ ہے کہ تقیہ کا عقیدہ رکھتے لوگ. جی شیخ سرفراز. ایک بات جو ہے نا یہ بھی وضاحت آ جانی چاہیے کہ مطلب اہل سنت کے یہاں بھی ایک چیز ہے جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں, پر اہل سنت کے یہاں تقیہ یہ ہے کہ انسان خوف کی حالت میں بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے باطن کے خلاف کچھ ظاہر کرے, اور شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے, اللہ الا ان تتقوا منهم تقا, کہ تم مجھ سے کوئی خوف ہو تو اس حالت میں تم اپنے دین کے خلاف ظاہر کر سکتے ہو. جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بہت ظلم کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں, تو میں نے مجبوری کی حالت میں یہ بات کہہ دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل کی گئیں, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بات بطور تقیہ کہہ دے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے, لیکن وہ ایک خوف کا عالم ہے اور وہ بھی ایک رخصت ہے, وہ ایسا نہیں کہ دین کا حصہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک طرف حضرت عمار ابن یاسر ہیں تو دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں, جن کو سلگتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا گیا, وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا اور ہر طرح سے ان کو مجبور کیا گیا, پر وہ احد احد ہی کہتے رہے. تو اہل سنت کے یہاں بھی تقیہ ہے, پر وہ تقیہ کیا ہے, بہت خوف کی حالت میں, مجبوری کی حالت میں بعض مرتبہ شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیتی ہے اور اپنے باطن کے خلاف ظاہر کو کرنے کی اجازت دے دیتی ہے. لیکن اہل سنت کے یہاں شیعوں والا تقیہ نہیں, شیعوں کے یہاں تقیہ تو ان کے دین کا حصہ ہے. یعنی امام جعفر صادق کی طرف ایک قول منسوب ہے, وہ فرماتے انکم علی دین
من कतमहु अअज़्ज़हुल्लाह व मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाह, कि तुम लोग एक ऐसे दीन पर हो जो इसको छुपाएगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा, व मन अज़ाअहु अज़ल्लहुल्लाह, और जो उसको फैलाएगा, उसूल काफी की रिवायत है सफा नंबर 485, कि जो उसको फैलाएगा उसको जाहिर करेगा अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा। तो हाँ, ये जो शिया तकिया है और जो अहले सुन्नत क्या तकिया है, उन दोनों में बहुत फर्क है। अबू अब्दुल्ला की भाई अहले सुन्नत ने इसको तकिया नाम दिया भी नहीं है और हम देंगे भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। नहीं, जैसे वो कुरान बाद अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने जो है ना, जैसे वो कुरान की आयत है इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ात, तो उसकी एक किरात तकिया भी, जैसे याकूब ने उसको तकिया पढ़ा इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तकिया, तो इस किस्म की किरातें हैं। और वो फिर मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस्तिलाह का मसला नहीं है, मसला ये है कि शरीयत में, हमारी शरीयत में भी झूठ बोलने की इजाजत है, पर वो रुखसत है, वो असल नहीं है, वो अजीमत नहीं है, वो रुखसत है। और शियों के यहाँ असल यही है कि इंसान झूठ बोले। अबू अब्दुल्ला इनकी तरफ मंसूब एक रिवायत है इमाम जाफर सादी की तरफ, वो कहते हैं कि या अबा उमैर तिस्अता आशारी दीन फित तकिया, कि ए अबू उमैर, दीन के कुल 10 हिस्से हैं और 10 हिस्सों में से 9 हिस्सा तकिया है, यानी तकिया उनके दीन की बहुत बुनियाद है। अबू जाफर ही से एक और कौल मरवी है, कहते हैं अत्तक़ियतु मिन दीनी व दीनी आबाई वला ईमान लिमन तक़ियत अला, कि जिस आदमी के पास तकिया ना हो उसका ईमान नहीं है। बल्कि मल्ला यादुरुल फ़क़ी बहुत मशहूर किताब है शिया हज़रात के उसूल अरबा में है, उसमें तकिया के बारे में एक रिवायत दर्ज है, वो कहते हैं लो कुल्तु अन्ना तारिक तकिया का तारिक सलाह लकुन्तु सादिक़न, अगर मैं कहूँ कि तकिया छोड़ने वाला वैसा ही है जैसे नमाज छोड़ने वाला, तो मेरी बात सच होगी। यानी जैसे नमाज उनके दीन में एक रुकन है, वैसे तकिया शिया के यहाँ दीन का रुकन की हैसियत रखता है, और वो बिल्कुल नमाज छोड़ने वाली की तरह है तकिया छोड़ने वाला। तो अहले सुन्नत के यहाँ मजबूरी में इजाजत है झूठ बोलने की, और इनके यहाँ असल ये है कि अपना दीन छुपा करके रखो, उसको लोगों के सामने जाहिर मत करो। अहले सुन्नत के यहाँ जो इत्तलाह है, जो आमतौर पे जो लफ्ज बोला जाता है अहले सुन्नत के यहाँ, और रुखसत और अजीमत है, यानी ये रुखसत है और ये अजीमत है। रुखसत में ये है कि भाई आप मजबूरी में आ गए, तो रुखसत में बहुत सारी चीजें हैं। आदमी को मरने के कगार पे है तो रुखसत में आदमी हराम चीज खा सकता है, तो ये रुखसत में तमाम चीजें हैं। अब रुखसत में अपनी जान बचाने के लिए, अगर जान का मसला आ गया तो अपनी जान बचाने के लिए कोई लफ्ज बोल सकता है, ये भी रुखसत में है। तो अहले सुन्नत ने बुनियादी तौर पे इसको रुखसत का नाम दिया है, लेकिन वो अजीमत है, बाकी है, यानी कि जान का भी पता करना पड़ेगा। लेकिन इस रुखसत में उतनी उसात नहीं है। अहले सुन्नत जब ये कहते हैं ना, हमारा जो ये मौकिफ है कि कभी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है या किसी और चीज का इजहार कर सकता है, तो ये जो रुखसत है हमारे यहाँ रुखसत में उतनी उसात नहीं है। जैसे दूसरे यहाँ तकिया के नाम पे जो उसात है ना, कि मसलक बचाने के लिए, अपना अकीदा छुपाने के लिए, किसी को हराने, मतलब बहुत ज्यादा उनके उसात है। हमारे यहाँ भाई जान जा रही हो तब, ऐसा नहीं कि कभी भी, और जान जाने का खौफ है, ऐसा नहीं किसी ने एक दो हाथ मारने की धमकी दी और आप कुछ भी बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं है। उसके पूरे जवाबित हैं कि कब इस रुखसत पे अमल कर सकता है। तो उसमें सबसे अहम चीज है जान जाने का खौफ हो, या ऐसी तकलीफ जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो उसकी तफसीलात है अपनी जगह पर। इतना आसान यानी रुखसत में इतनी वसअत नहीं जितना दूसरों के यहाँ। इसके जवाबित है, इसकी बहुत सख्त कंडीशन है, बहुत सख्त शर्तें हैं, तभी जाके इस रुखसत पे अमल कर सकता, वरना नहीं कर सकता। एक मिसाल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मरते हुए आदमी के लिए खंजीर का गोश्त खाना भी जायज है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि खंजीर का गोश्त खाना दीन का 9 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 हिस्सा है, या खंजीर का गोश्त खाना ये हमारा दीन है, या ये हमारे दीन का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये मरते हुए आदमी के लिए है, हर आदमी समझ सकता है, वो मरता हुआ आदमी है, कोई जान जा रही है, तो खंजीर का गोश्त जितनी जरूरत है जिंदा रहने के लिए उतना खाने के लिए उसकी इजाजत है, लेकिन वो कोई उसका दीन नहीं बन जाएगा। तो ये बात को हम लोग समझ सकते हैं, और यहाँ पे है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, अगर कोई इस बात को समझ जाए सिर्फ इतना, और जो उसके दिल की आवाज से पूछे, उसके अंदर दिल में एक आवाज होगी जो कहेगा नहीं झूठ मत बोलो यार, मतलब झूठ बोलना गलत है, एक इंसान फितरी तौर पे इस बात को समझ सकता है। चलिए शेख किफायत, आपका हम अभी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, थोड़ा लेट। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।